السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سن رہے ہیں جنت کا بیان، پارٹ نمبر 10۔ سامعین کرام، بہت سی امتیں گزر چکی، بہت سی قوم گزر چکی ہے، بہت سارے پیغمبر دنیا میں آئے، تو سب سے آخری قوم، سب سے آخری امت یہ امت محمدیہ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، ان کو امت محمدیہ کہتے ہیں۔ تو جس زمانے میں بھی، جس پیغمبر، جس رسول کے زمانے میں جو بھی مسلمان ہوئے، مومن تھے، وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ کافر مشرک جنت میں نہیں جائے گا، صرف مسلمان جنت میں جائیں گے۔ تو جس زمانے میں بھی مسلمان تھے یا رہے ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہو، کسی بھی پیغمبر کے زمانے کے، اگر وہ مسلمان تھے، مومن تھے، چاہے مرد ہو عورت، تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اب اگر کوئی پوچھے کہ تمام جو جنتی ہوں گے جب سے دنیا قائم آج تک قیامت تک، جو بھی مسلمان ہوئے جس قوم کے بھی ہوں، تو امت محمدیہ کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو اگر ملا دیا جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور اس امت محمد تک جتنی امتی ہیں، تمام مسلمانوں، تمام جنتیوں کو ملا جائے، تو ان کی تعداد میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑی تعداد یہ امت محمدیہ کی ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کا کتنا فضل اور کتنا کرم ہے اس امت محمدیہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پر، کہ ان سے پہلے کتنے رسول پیغمبر آئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے دور کے مسلمان تھے، مرد خواتین۔ تو سارے پیغمبر کی امتیوں کو ملا دیں، مسلمانوں کو جتنے بھی ہوں گے، اس کے باوجود بھی جنت میں جانے والے مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ اس امت کی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے، الحمدللہ۔ اس لیے اس کو خیر امت کہا گیا، سب سے بہتر، سب سے افضل امت کہا گیا ہے۔ تو کتنی تعداد ہوگی اس امت کی جنتیوں میں؟ تو ایک ترمذی کی روایت، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقریباً 2/3 تعداد اس امت محمدیہ کی ہوگی۔ جتنے جنتی ہوں گے ان ٹوٹل میں سے امت محمدیہ کی تعداد 2/3 ہوگی۔ 2/3 یعنی ٹوٹل کو اگر 3 جگہ تقسیم کریں تو 2 حصے ایسے ہوں گے جو اس امت محمدیہ سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ تقریباً آدھی تعداد ہوگی، تقریباً آدھی تعداد ہوگی اس امت محمدیہ کی۔ تو ان 2 روایتوں سے لگ رہا ہے کہ کل ملا کر کے بات یہ ہے، خلاصہ، کہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی، آدھی ہوگی یا 2/3 ہوگی، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ بہت زیادہ ہوگی، بلکہ بڑی تعداد اس امت محمدیہ کی ہوگی جو جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں، قرآن و حدیث کو فالو کریں، شرک اور بدعت سے بچیں۔ اللہ نے بہت فضل کیا، بہت رحم کیا ہے، اس کے باوجود سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخل ہوں گے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے اس امت محمدیہ سے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر ہر 1000 پر مزید 70,000 ہوں گے، تو گویا ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ 40 لاکھ۔ تو ٹوٹل 40 لاکھ اس امت محمدیہ میں سے ایسے مسلمان ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پر ایسے مسلمان نہیں ہوں گے جو صرف نام کے مسلمان ہوں، عمل ضروری ہے۔ ایسے مسلمان ہوں گے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں، جو شرک اور بدعت سے دور ہوں، جو نماز کے پابند ہوں، فرائض، واجبات، نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ اسلام پر چلنا بہت ضروری ہے، اور پلس ان کے اندر یہ خوبی ہوگی کہ وہ دم نہ کرواتے ہوں گے، جھاڑ پھونک خود سے نہ کرواتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، یہ دوسری صفت ہوگی۔ تیسری صفت ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ لوگ داغ کر کے علاج نہ کرواتے ہوں گے، اور چوتھی صفت ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ 4 صفت ہوگی ایسے لوگوں کی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر جنت کی بات آتی ہے تو کسی کو نام لے کر کے نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں شخص جنتی ہے، ایسے ہم لوگوں میں سے ہوتا ہے کہ وہ تو جنتی ہے، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو جنتی ہوں الحمدللہ۔ یہ غلط بات ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کسی کا نام لے کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے، اور اسی طرح ہم اپنے آپ کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں جنتی ہوں، نہیں، چاہے کتنے بھی آپ نیک ہو۔ ہاں یہ ہے کہ حسن ظن رکھیے اللہ سے، یہ امید ضرور رکھیے کہ انشاءاللہ آپ جنت میں داخل ہوں گے، خواتین آپ جنت میں داخل ہوں گی، آپ کو ضرور امید رکھنی ہے اللہ سے۔
اللہ سے حسن ظن رکھنا ہے، اللہ سے امید رکھے جنت میں داخل ہونے کی، اور دعا بھی کرنی ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے اندر داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ اس طرح کہے، اللہم انی اسألک الجنہ 3 مرتبہ جو آدمی یہ کہتا ہے، اور بعض روایت میں یہ کہ جو 7 مرتبہ کہتا ہے، تو جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، اس آدمی کو، آدمی مطلب عورت ہو یا مرد، جو بھی ہو، خواتین ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اگر 3 مرتبہ سوال کرے کہ اللہ، یا اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، تو جنت خود کہنے لگتی ہے کہ اللہ مجھے اس انسان کو میرے اندر داخل کر دے۔ تو دعا تو آپ کو کرنی ہے ہمیشہ، نماز میں دعا کریں، نماز کے باہر دعا کریں، ہمیشہ جنت کا اللہ سے سوال کریں۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر تم جنت کا سوال کو اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ جنت کے 100 درجات ہیں، تو سب سے اونچا جو درجہ ہوگا، ہائیسٹ، سب سے اوپر، سب سے اونچا درجہ ہوگا جنت کا، وہی فردوس ہے، اور اس فردوس جنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو جنت کا سوال کرنا ہے، جنت کی امید بھی کرنی ہے، اللہ سے حسن ظن بھی رکھنا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ میں جنتی ہو گیا ہوں یا فلاں جنتی ہے، یہ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ہاں، لیکن وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے، کہا گیا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، یعنی اللہ نے خبر دے دی کہ وہ جنتی ہے، رسول اللہ نے خبر دے دی کہ وہ جنتی ہے، تو پھر ان کو یہ بالکل یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب جن کا ذکر قرآن میں، بہت سے لوگوں کا ذکر قرآن میں کوئی جنتی ہے، تو الحمدللہ وہ جنتی ہے، اللہ نے خبر دے دی، کیونکہ یہ غیب کی بات ہے نا، کون جنت میں داخل ہوگا کون نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتہ، یہ غیب کی باتیں ہیں، کس کے اعمال قبول ہو رہے ہیں کس کے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو اللہ نے کچھ کا ذکر قرآن میں کیا، رسول اللہ نے حدیث میں ذکر کیا، تو مثال کے طور پر 10 مبشرہ بالجنہ، 10 صحابہ ہیں، 10 مبشرہ بالجنہ، 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی۔ آپ سے کہیں 10 مبشرہ کون ہیں؟ 10 یعنی 10، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی بالجنہ، جنت کی، یہ کون صحابہ ہے؟ 10 صحابہ ہیں۔ نمبر 1 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 4 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 5 طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 6 زبیر رضی اللہ عنہ، نمبر 7 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 8 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 9 سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اور نمبر 10 ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 صحابہ جس کو 10 مبشرہ بالجنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ان کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں جن کا نام الگ الگ حدیثوں میں نام کے ساتھ کہا گیا کہ جنتی ہیں، مثلا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جنتی ہیں، اور بھی صحابہ ہیں۔ خواتین میں بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے کہا گیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے یہ بھی کہا گیا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے یہ بھی کہا گیا۔ اصحاب بدر کو کہا گیا کہ جنتی ہیں، جو بدر کے جنگ میں جو شریک ہوئے تھے۔ اصحاب حدیبیہ، صلح حدیبیہ میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کو بھی کہا گیا جنتی ہیں، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح مہاجرین، وہ صحابہ جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، مہاجرین ہیں، اور جو مدینہ کے جو صحابہ تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلی جماعت، گروپ، سب سے پہلی جماعت جنت میں داخل ہونے والی مہاجرین کی جماعت ہے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، اور اس امت میں سے اگر کوئی پہلے داخل ہوگا تو وہ مہاجرین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی جنتی ہیں۔ تو اس لیے جن کا ذکر آیا ہوا۔ اچھا، مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ان کی جگہ جنتی ہیں۔ آسیہ، ان کے بارے میں کہا کہ وہ جنتی ہیں۔ تو جس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے اس کو ہم یقین سے کہیں کہ وہ جنتی ہیں، لیکن جس کا ذکر نہیں ہے، جیسے آج کے مسلمان، کچھ سالوں کے مسلمان، تو نام لے کر فکس نہیں کہنا چاہیے کہ وہ جنتی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان حدیثوں کی روشنی میں یہ حدیث گویا تماچا ہے زوردار شیعہ پر، جو شیعہ حضرات صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، خلفائے راشدین کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کیونکہ ان کے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہہ دی گئی کنفرم کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا بھی سکھائی تھی کہ عائشہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل۔
کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت کا اور اس عمل کا یا اس قول کا بھی جس کے ذریعے سے میں جنت سے قریب ہو جاؤں یا مجھے جنت سے قریب کر دے۔ تو جنت کا سوال کرتے رہیں، جنت کی دعا کرتے رہیں، اور جنت کے اندر داخل ہونے والے یا داخل کرنے والے جو اعمال ہیں وہ اعمال بھی کرنا ضروری ہے۔ تو وہ کیا اعمال ہیں، وہ کیا نیکیاں ہیں، وہ کیا اچھے کام ہیں جس کو کر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ باتیں ہم سنیں گے کل کے درس میں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔